جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے وکی لیکس کے حوالے سے، لیکن پھر کبھی کہا جاتا ہے گھما پھرا کے پاکستان کے خلاف سازش ہے. پاکستان کی سیاست میں امریکہ کا کوئی اثر نہیں ہے. ہارون صاحب، آپ کی پاکستان کی سیاست پہ گہری نظر ہے، آپ کے انالیسز بھی سامنے آتے رہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، کیا واقعی اتنے ہمارے پولیٹیشین سادہ ہیں، یا امریکہ کا پاکستان کی سیاست پہ کوئی انفلوئنس نہیں ہے؟ کبھی امریکہ نے پاکستان کی سیاست میں آ کے دخل اندازی نہیں کی؟ جی، امریکہ کا بہت اثر ہے، اور قائد اعظم کے انتقال کے بعد سے اثر ہے. اور ہمارے پولیٹیشین جو ہیں یہ وعدہ گواہ بننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اور مجھے اپنا صدیق الفاروق صاحب سے یا اسما ارباب عالمگیر پہ تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن قصوری صاحب پہ بڑا تعجب ہے. ٹھیک، قصوری صاحب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں وہ ہمیشہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن قصوری صاحب کی رائے سے آپ کو اختلاف ہے، لیکن ہم جو اوور آل باتیں کر رہے ہیں، امریکی سفیر جب آ کے ملتی ہیں تمام لوگوں سے، چاہے پرویز مشرف کو امیونٹی دینے کی بات ہو، کیونکہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ ڈویبل نہیں ہے آرٹیکل 6 اگر لاگو کیا جائے پرویز مشرف کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ باتیں ہوئی تھیں جو اس لیکس میں سامنے آئی ہیں جو امریکی سفیر نے کیبلز کے ذریعے آگے بھجوائیں؟ نہیں، گزارش یہ ہے اس میں تو یہ واضح ہوتا ہے نا کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کر، لیکن پرویز مشرف کو یہ بلائیں اور عدالت میں فیصلہ. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں، عدالت فیصلہ کرے کہ کیا وہ اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے یا نہیں چڑھانا چاہیے. لیکن عدالت اگر یہ کہے ایک آدمی ہے اس نے سینکڑوں آدمیوں کو قتل کیا ہے، ہزاروں آدمیوں کو امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، تو عدالت اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کو پھانسی دینی چاہیے تو اس کو دینی چاہیے. اب ڈویبل کیا ہوتا ہے؟ ڈویبل وہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بزدل ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک، لیکن اس پہ ہارون صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کیانی صاحب کا بھی ذکر کیا گیا، انہوں نے زرداری صاحب سے مطالبہ کیا، امریکی سفیر کے ذریعے میسج بھجوایا کہ پرویز مشرف کو امیونٹی دی جائے کیونکہ فوج نہیں چاہتی کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا جائے. وہ کیانی صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہے میں بڑا حسن ظن رکھتا ہوں، ان کو بڑا محب وطن اور دیانتدار سمجھتا ہوں، لیکن معافی چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مصلحت پسندی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنی نوکری کی فکر کی، اور انہوں نے امریکہ کی بات مان لی. تو امریکہ چاہتا تھا کہ پرویز مشرف کو امیونٹی دی جائے؟ بالکل، وہ امریکہ کا ٹاؤٹ ہے، اور انٹرنیشنل جیوز جو ہیں، زائنسٹ جو ہیں، ان کا وہ ایجنٹ ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب پھر کیانی صاحب نے تو بات مانی امریکہ کی. بہرحال انہوں نے مصلحت پسندی سے کام لیا، اور وہ ایک شعر ہے کہ بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. میرا دکھ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، لیکن انہوں نے کیا تو غلط کیا آپ اس کو کنڈم کریں؟ کیوں قصوری صاحب، ایک تو پرویز مشرف کو امیونٹی دینے کی جو بات ہوئی اور امریکہ کا مطالبہ تھا، اور یہ مطالبہ امریکہ نے جب کیا، کیانی صاحب نے پھر یہ میسج آگے بھجوایا، اور پھر بہرحال پرویز مشرف کو امیونٹی دی گئی، اور تب وہ پاکستان سے بھاگ گئے. دیکھیں، بات یہ ہے ہارون رشید کو چیزوں کا نہیں پتا. یو ڈو ناٹ نو دی سائیکی آف دی آرمی. صرف قلم پکڑنے سے کام نہیں بنتا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یحییٰ خان کے بارے میں پیپل پارٹی نے باور کرا دیا کہ ہی از ریسپانسبل فار دی بیکنگ آف پاکستان. اتنا میسر پروپیگنڈا کیا، اور پھر ایک فاشا عورت کو جنرل رانی کہنا شروع کر دیا تاکہ جو فوج کا پرائیڈ ہے یونیفارم کے اندر وہ پرائیڈ ختم ہو جائے. پھر سپریم کورٹ نے اس کو غاصب یوزرپر ڈکلیئر کر دیا. پھر وہ تو ذوالفقار علی بھٹو تھا، یہ تو بیچارے پیدل ہیں. وہ تو ذوالفقار علی بھٹو تھا، نیا مینڈیٹ لے کے آیا تھا، فریش مینڈیٹ لے کے آیا تھا. یہ واز ویری پاورفل. لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے کہ یحییٰ خان کی ہوا کے پاس سے نہیں گزر سکتے. دیر از نو کوشچن. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ناؤ یو آر، تو آپ نے کیا تھا، میں بتا، دیر از نو کوشچن کہ جنرل مشرف کی ہوا کے پاس سے بھی کوئی گزر جائے. ہی ول کم اینڈ ہی ول کم. جس ہم لائیں گے جب 4-5 لاکھ آدمی. کل دیکھیں، کل آپ آئی وش کانسٹیچوئنسی بیسیوں. بھائی بات یہ ہے جو پیپل پارٹی الیکٹ ہو کے آئی 1970 میں، سوائے مصطفیٰ کھارا اور غلام مصطفیٰ جتوئی کا کس کی کانسٹیچوئنسی تھی؟ ایک ریولوشن تھا. تو یہ اب ریولوشن بیکاز یہ سارے لیڈرشپ جو ہے نا، انفارچونیٹلی
they have not come up to the expectation of the people of Pakistan. And they are declining very fast. I wish کل آپ فیصلہ آباد میں ہوتی جو کل ہم جلسہ کر کے آئے ہیں اور جس طرح نعرے پڑ رہے تھے جنرل مشرف کے حق میں بڑی بات ہے اس طرح سے دونوں کے ساتھ آتش بازی فیصلہ آباد میں. میں آپ سے پہلی بات فیصلہ آباد آپ کا شہر وہاں سے آپ کے لوگ الیکٹڈ کتنے ناکام ہو گئے. امریکہ کا اثر آپ نے کہا ہے یا نہیں ہے, کوئی یہ تاثر دیا گیا کہ شاید نہیں ہے. میں اسما آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شخصیت پر. یہاں تو چاروں جو جنرل تھے جنہوں نے مارشل لا لگایا وہ چاروں امریکہ اور CIA کے ایجنٹ تھے. میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے بشمول پرویز مشرف سمیت. اچھا اب یہ ہے کہ اس وقت بھی ڈویبل یا نہیں ہے. جب آپ پڑھیں گے تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ ایک بات کی کہ جی یہ پاکستان کی قوم کمزور نہیں ہے, فوج کمزور نہیں ہے. میں یہ بات مانتا ہوں, نہ پاکستان کی قوم کمزور ہے نہ فوج کمزور ہے, لیکن شیروں کی قیادت جو ہے نا بھیڑیں وہ دمبے اور بھیڑیں وہ کر رہی ہیں. اور جب شیر جو ہے نا تو اس میں ایوان صدر میں اور پریزیڈنٹ ساری بات سامنے آ گئی ہے. ساری بات ایک انہوں نے بات کی ہے سائیکی کی. اگر پاکستان کی مسلح افواج کی سائیکی یہ ہے کہ پاکستان کو توڑنے والا وہ آدمی جو ایران کے اڈے پہ اترے تو پیشاب اس کا نکلا ہوا ہو اور اسے ریسیو کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں لائن میں وہاں کے, اور وہ اپنے جناب علی پینٹ تبدیل کر رہا ہو, اور وہ جس کی وجہ سے پاکستان دو ٹکڑے ہوا. غیر پارلیمانی لفظ اگر نہ استعمال کریں, یہ غیر پارلیمانی نہیں ہے, یہ ریکارڈ کا ہسٹری ہے. یہ جو اپنا حمود الرحمان کمیشن یحییٰ خان کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اور اس کو وہ اگر یہ سائیکی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر جنرل کیانی صاحب کو اس سائیکی کو ختم کرنا چاہیے. پرویز مشرف تو اس ملک کے لیے انہیں وہ ہارون صاحب نے کہا نا کہ مصلحت پسندی سے کام لیا. اس ملک یعنی انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنی پارٹی کا اعلان کریں. 7 سمندر پار انہوں نے اپنی پارٹی کا اعلان کیا اور اب تک انہیں یہاں آنے کی ہمت نہیں. میرے بھائی ہیں احمد رضا قصوری صاحب, یہ کارنر میٹنگ کریں گے تو یہ اس کو جو مرضی کہیں, ڈھول تاشے 4 آدمی ڈھول بجائیں گے, یہاں باہر جائیں تو لوڈی ڈالنے والے ملتے ہیں. تو اس کا مطلب آسما یہ ہوا کہ آپ لوگ اتنے امیونٹی بہرحال آپ لوگوں نے دی, اس چیز کو مانا. آپ کہہ رہے ہیں ڈویبل نہیں ہے تو تبھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ لاکھوں کا لوگ جو ہے ان کا لوگ ان کا استقبال کریں. انشاءاللہ مجھے قصوری صاحب پلیز میں آپ کو 2 منٹ پہلے تو آئی ایم شاکڈ کہ اتنے آنریبل ہماری ہستی ہے پاکستان کی, ون آف دی فیو انلائٹڈ پیپل. اگر آج اس ملک میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم جنرلز کے لیے, ایکس جنرلز کے لیے جن کا کام ملک کی سرحدوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور وہ آ کے مارشل لا ملک میں لگا جاتے ہیں, کوئی بھی اس ملک میں تیار نہیں ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ کتنی ترامیم. تو آپ پھر ٹرائل کر دیں پرویز مشرف کا. افسوس کی بات ہے قصوری صاحب جیسے انلائٹنڈ آدمی ایک کوئی جنرل بھی ہو, آپ ان کو انلائٹنٹ کہہ رہے ہیں. ہر وہ آدمی, ایک جملہ, ہر وہ جنرل جس نے آئین توڑا ہے وہ غدار ہے, وہ اس ملک کا دشمن ہے, وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, وہ CIA کا ایجنٹ ہے, اس کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں. ایک منٹ صدیق الفاروق صاحب, پاکستان آج لڑ رہا ہے یہ جنگ, یہ وکی لیکس اور یہ کیا ہے اپنی جمہوریت پرویز مشرف کی وجہ سے نہیں, جب پرویز مشرف نہیں, ٹو بی اسٹیبلائزڈ کہ وہ اپنی جمہوریت کو اسٹرانگ کرے, اور اپنی جمہوریت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس کی بڑی طاقت ہے, اس کو چھوڑتی نہیں ہے. آپ آج اس وقت پہ آ کے کہتے ہیں اور مشرف کو اور یا جو بھی آپ نے امیونٹی دی ہوئی ہے, آپ سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے کسی کو امیونٹی انہوں نے نہیں دی, بی بی وہ آصف علی زرداری صاحب نے دی ہے. نہیں, صدیق فاروق صاحب, ہم نے اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکالا. کیسے نکالا؟ کوئی ڈیل کے ذریعے تو نکالا گیا نا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. چلے گئے, آپ نے جو ڈیل کی نا اس کا تو ملک میں کباڑا ہو گیا. آپ جا کے آپ فیس کر لیتے عدالت کو. نواز شریف عدالت میں تھے. زرداری نہیں. اچھا جی سوری, ہر طرف بھٹو صاحب نے, نہیں اب یہ بات ریکارڈ کی کر دیں, میں بھٹو صاحب نے ایک لمحہ پہ مجھے جواب دینے دیں. آپ نے بات کی, انہوں نے جن بھیڑیوں کی بات کی, شاید یہ جمہوری پروسیس نہیں, میں نے بھیڑیا نہیں کہا, بھیڑ کہا ہے. کی بات ہے دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں اپنے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو بھیڑیا اور بکرے نہیں کیا جاتا. یہ ان کے حامی تھے, ان کے ساتھ انہوں نے کہا 2008 میں کہا کہ بڑی خدمت ہوگی پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا. صدیق الفاروق صاحب اس کے بعد, لیکن ہم نے یہ کہا کہ آپ دیکھیے, انہوں نے, میں بات ریکارڈ پہ رکھوں, جنرل رفیع کی کتاب, کرنل رفیع کی کتاب پڑھ لیں, بھٹو صاحب کے آخری دن, اور اخبارات اٹھا لیں. نصرت بھٹو صاحبہ نے
जेल में मुलाकात की जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम से और उन्होंने कहा कि रहम की अपील करें। उन्होंने ज़ियाउल हक से रहम की अपील की। मत ये कहें कि उन्होंने रहम की अपील नहीं की, लेकिन आप ये बात नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह उन्होंने जेल से रहम की अपील की, नवाज शरीफ भी अटक जेल में थे, अटक कले में थे। जो इम्यूनिटी सदर आसिफ अली जरदारी ने दी है वो एज जी हारून साहब बात करना चाह रहे हैं इक़्तिदार में आने के बाद भी है, ये ना कहे बात, पूछे सवाल, पूछे सवाल। आपने एहतसाब ब्यूरो से केस लगाए, हारून साहब आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है गुफ्तगू का हासिल क्या है? और जो इम्यूनिटी की बार बार एक सवाल उठा रही हूँ कि ऐसी कोई डील थी कि इम्यूनिटी दी गई और आपने कहा कि कियानी साहब ने मसलहत पसंदी से काम लिया, लेकिन बिल्कुल ऐसी डील थी, जनरल कियानी उस डील का हिस्सा थे। अब सिद्दीकुल फारूक साहब अगर नवाज शरीफ की वकालत न करें तो और क्या करें, इनकी नौकरी का निसार ही उस पे है। मैं कोई तनख्वाहदार नहीं हूँ, मैं कोई तनख्वाहदार नहीं हूँ, सुन ले साहब। लेकिन कसूरी साहब पे बड़ी हैरत है, बहादुर आदमी की बातें कर रहे हैं। बात यह है कि खुदा रसूल ने कहा ये जमीन तुम्हारी माँ है, इस पे नर्म रवि के साथ चला करो, ये मुल्क हमारी माँ है। इन्होंने अपनी माँ के पास जाके इन्फॉर्मेशन दी, पॉलिटिशियन जिसने दी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, और जिसने जाके वादा मुआफ गवाह बना वो अपने वतन के मादरे वतन इसको कहते हैं, यानी वतन मेरी माँ है। इन्होंने जाके अमरीकी सफीर को जाके अपनी, जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो अपनी ताकत का एक हिस्सा किसी के हवाले कर देते हैं, बिल्कुल, यानी अपने वतन के साथ इन्होंने बेवफाई की सबने। ये कोई मजाक नहीं है, ये माफ नहीं किया जाता। ठीक, और ये कसीदे गा रहे हैं नवाज शरीफ के और भुट्टो साहब। बिल्कुल मैं रिकॉर्ड पर ये बात कह रहा हूँ हारून रशीद साहब, आपके सारे एहतराम के रखते हुए मैं जो बात कह रहा हूँ मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, जान देनी है, मैं रिकॉर्ड पर, खुदा को जान देनी है, बिल्कुल झूठ बोलने की। और आप जानते हैं, नहीं जो जेल हारून रशीद साहब मुझे जानते हैं कि मैंने जान पर खेल कर भी सच कहा। मैंने इस डिक्टेटर की आंखों में आंखें डाली, मैंने इन जनरलों के गिरबान में हाथ डाला और उन्हें कटहरे में मैं लाया। लिहाजा मुझे कोई खुदा के फल ये बात नहीं कह सकता कि मेरे दिल में कहीं कोई अल्लाह के खौफ के अलावा किसी का खौफ है। मैंने नवाज शरीफ को भी जान नहीं देनी, लेकिन जो रिकॉर्ड की बात है हारून रशीद साहब, वो रिकॉर्ड की बात है। हारून साहब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। क्यों इस तरह की बातें होती हैं, क्यों अमरीकी सफीर के सामने पाकिस्तान को बेचने की बातें की जाती हैं, और हमारे सियासतदान क्यों जैसे हारून साहब ने कहा कि अपनी धरती जो माँ के बराबर है उसके बारे में जाके इस तरह की बातें करेंगे, तो फिर तमाम इन लोगों से सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे, इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।